یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جس خاتون کی حقیقی زندگی سے متعلق ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ داستان میری سہیلی کی زندگی سے متعلق ہے، زارا۔ میں اس کا اصل نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے فرضی نام ہی استعمال کر رہی ہوں۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم شروع سے ہی پہلے ایک اسکول میں پڑھتی آئی تھیں اور آگے بھی ساتھ ہی رہیں۔ زارا کے والد ایک غریب آدمی تھے، اس لیے اس نے BA کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا اور پھر ایک سلائی سینٹر میں داخلہ لے لیا۔ یوں اس نے خود کو سلائی کڑھائی کے کام میں مشغول کر لیا۔ میں نے BA کے بعد لا کالج میں ایڈمیشن لے لیا کیونکہ مجھے وکیل بننے کا بے حد شوق تھا۔ انسان شوق کے مطابق محنت کرے تو ضرور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ میں بھی ایک اچھی وکیل بن گئی اور میری دوست سلائی کڑھائی میں ماہر ہو گئی۔ اس دوران زارا اپنے سلائی سینٹر کے پاس ہی جاب کرنے والے ایک لڑکے حماد میں دلچسپی لینے لگی۔ یوں دونوں میں پسندیدگی بھی بڑھنے لگی۔ اس نے مجھے بھی اس بارے میں بتایا اور کہنے لگی تم ایک بار میرے ساتھ جا کر اس سے ملو، تم میری بیسٹ فرینڈ ہو اس لیے میں تمہیں اس سے ملوانا چاہتی ہوں۔ مگر میں ان دنوں کافی مصروف تھی، اس لیے میں نے اس طرف زیادہ دھیان نہ دیا۔ ایک دو بار پھر وہ مجھ سے ملنے آئی اور کہنے لگی کہ کب تم میرے ساتھ حماد سے ملنے جاؤ گی؟ آخر تم بھی تو دیکھو کہ کیا وہ میرے لیے صحیح رہے گا۔ میں چاہتی ہوں تم اس کو جج کرو۔ یوں اس کے اصرار کرنے پر میں نے حامی بھر لی۔ وہ کہنے لگی تم اس سے ملو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتا رکھا ہے کہ تم میری کتنی اچھی اور گہری دوست ہو۔ یوں میں نے اس سے کہا کہ اگلے اتوار چلیں گے۔ اگلے اتوار وہ 10 بجے میرے گھر آ گئی اور پھر ہم حماد سے ملنے گئیں۔ میں جانتی تھی کہ زارا کافی معصوم سی لڑکی ہے اور وہ کافی جذباتی قسم کی بھی تھی۔ جس کے ساتھ اسے لگاؤ ہوتا اسے بہت مخلص ہو جاتی تھی۔ میں نے بھی حماد سے ملنے کو ضروری گردانا، محض اس لیے کہ کہیں میری معصوم سی دوست کسی غلط شخص کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ جیسے کہ وکیلوں کے پاس ایسے کیسز بھی آتے رہتے ہیں جہاں آوارہ قسم کے لڑکے شرافت کا لبادہ اوڑھ کر لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ایسے کیسز سن سن کے میں تو جیسے ہر نوجوان کو مشکوک سمجھنے لگی تھی، لہٰذا چاہتی تھی کہ اگر حماد بھی ایسے ہی نوجوانوں میں سے ہوا تو میں زارا کو وقت سے پہلے روک کر بربادی سے بچا سکوں۔ جب ہم مقررہ جگہ پہنچے تو حماد نے بہت ادب سے ہمیں سلام کیا۔ وہ دکھنے میں بھی کافی خوبصورت تھا اور اس کی باتیں بھی کافی دلچسپ تھیں، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے اچھا نہ لگا۔ بظاہر اچھا دکھنے کے باوجود مجھے وہ کچھ معیوب سا لگا، شاید کہ یہ میرے پیشے کے باعث تھا کہ ہمیں ہر انسان ہی مجرم معلوم ہوتا تھا۔ جب ہم گھر آئے تو میں نے زارا سے پوچھا کیا تم اس سے پہلے بھی ملتی رہی ہو؟ وہ بولی وہ بہت اچھا لڑکا ہے، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا وہ خوبصورت ضرور ہے مگر لڑکا نہیں، مرد ہے، اور دیکھو تم میری دوست ہو اس لیے صحیح بتاؤں گی کہ حماد مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس میں کچھ عجیب سا لگا ہے، بس مجھے تمہیں ایکسپلین کرنا نہیں آ رہا، لیکن سچ کہوں تو مجھے وہ اچھا نہیں لگا۔ میری بات سن کر وہ کچھ خاموش سی ہو گئی، جیسے اسے میری اس بات کی توقع نہیں تھی۔ شاید اسے میری بات بری بھی لگی۔ وہ کہنے لگی شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ صرف مجھے ہی اپنا حاصل زندگی سمجھتا ہے۔ اس کے بعد وہ جیسے بہت بجھ سی گئی تھی، میری باتوں کا بھی صحیح سے جواب نہ دے پا رہی تھی اور یوں مجھ سے جیسے خفا ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ مگر میرے دل میں نہ جانے کیوں ایک ڈر سا بیٹھ گیا کہ میری دوست جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی، اس وقت میں رسالہ پڑھ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا جی ضرور کہو۔ میں نے رسالہ ایک طرف رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی میری خالہ لاہور سے آئی ہیں اور امی ان کے بیٹے سے میرے رشتے کی بات طے کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام احسن ہے، وہ ہے تو اچھا، شریف بھی ہے، مگر وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ کچھ زیادہ ہی کم گو اور اپنے آپ میں مگن رہنے والا انسان ہے۔ نہ جانے کیوں اسے تو دیکھ کر ہی میری اندر آگ سلک جاتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں حماد کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ میں نے کہا زارا
شاید تم اس کی محبت میں اندھی ہو گئی ہو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ تم سیدھی سادھی لڑکی ہو اور حماد کو زیادہ جانتی بھی نہیں ہو۔ تمہارے گھر والے جو فیصلہ کریں، اگر احسن تمہیں پسند نہیں تو بے شک تم اس سے شادی نہ کرو، لیکن حماد کے بارے بھی خوب اچھی طرح سوچ لینا، کیونکہ میں تو تمہیں اس کے بارے اپنا نظریہ بتا ہی چکی ہوں۔ جہاں تمہارے والدین کہیں اس فیصلے کو مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حماد کی باتوں میں مت آؤ، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ضرور تمہیں دھوکہ دے گا۔ زارا کو شاید میری بات پر غصہ آ گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، ایسا کیا دیکھ لیا ہے تم نے اس میں؟ میں نے کہا، ایسا تو کچھ بھی نہیں دیکھا، مگر… وہ میری بات کاٹ کر کہنے لگی، تم میری اچھی دوست ہو، تم جو کہو، مگر میں اسے برا نہیں سمجھتی۔ وہ ایک بار پھر سے مجھ سے ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ زارا کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھی احسن کے ساتھ۔ میں سوچنے لگی، شاید میری دوست نے اپنے گھر والوں کی بات مان لی ہے اور اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میں نے سامنے زارا کو پایا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے کہا، اندر آؤ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ زارا، سب خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور تم میری سب سے اچھی دوست ہو، اس لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اچھا، کچھ بتاؤ تو آخر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ بولی، میں حماد سے شادی کرنے جا رہی ہوں اور تمہیں میری اس سے شادی کرنے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ وہ بھی مجھے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ میں اس کے علاوہ کسی اور کی ہونا چاہتی ہوں، اس لیے ہم بھاگ کر شادی کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو زارا، تم اپنے والدین کو راضی کر لو، اس طرح بھاگ کر شادی مت کرو۔ وہ کہنے لگی، میرے والدین کبھی راضی نہ ہوں گے، لیکن حماد، وہ اپنے والدین کو منا لے گا۔ کیا تم ہمارا ساتھ دو گی؟ یہ سن کر مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں، اور پھر اسے سمجھانے کو کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو زارا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے بوڑھے والدین اس صدمے کو کیسے برداشت کریں گے؟ کیا تمہیں ان کی بدنامی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ میں نے ایک اچھی دوست ہونے کے ناطے تمہیں اچھا ہی مشورہ دیا ہے، لیکن شاید تم کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دوں گی۔ دیکھو زارا، میں تو تمہیں جتنا سمجھا سکتی تھی سمجھا چکی۔ وہ کہنے لگی، میں اب نہیں سمجھ سکتی، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، زارا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ٹھیک، پھر جو تمہارا دل کہے کرو۔ وہ میرے انکار پر مجھ سے خفا ہوتے ہوئے کہنے لگی، ظاہر ہے اب وہی کروں گی جو میرا دل کہے گا، خدا حافظ۔ اس کے جانے کے بعد مجھے افسوس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی سخت لہجہ اختیار کر لیا۔ وہ میری دوست تھی، ایسا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یقیناً ناراض ہو گئی ہوگی، میرے رویے میں کیوں تلخی آ گئی۔ یہ سوچتے سوچتے شام ہو گئی کہ اس کی امی ہمارے گھر آئیں اور میری امی سے پوچھنے لگی کہ امبر کہاں ہے۔ امی نے جواب دیا، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ خیر تو ہے بہن، کیا ہوا ہے؟ خالہ جی کافی پریشان تھیں اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھیں، وہ زارا صبح سے گھر سے گئی ہوئی ہے اور اب شام ہونے کو آ گئی ہے، ابھی تک گھر نہیں آئی۔ سوچا کہ جا کر امبر سے پوچھوں، شاید دونوں ساتھ گئی ہوں یا کچھ اسے معلوم ہو۔ کمرے سے یہ سب سن کر میں باہر آ گئی۔ میرے دل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ زارا جو سوچ رہی تھی وہ کر گزری ہے۔ ابھی تک مجھے یہی بے یقینی تھی کہ زارا ویسا نہیں کرے گی، مگر اب جیسے یقین ہو چلا تھا۔ اس کی امی مجھ سے پوچھنے لگی، سوچا شاید مجھے ان کو بتا دینا چاہیے۔ تبھی میں نے کہا، آنٹی، وہ زارا… کیا ہوا زارا کو؟ کچھ تو بولو۔ وہ بے صبری سے مجھ سے پوچھنے لگیں۔ میرے حلق سے اب آواز نہ نکل رہی تھی۔ بلاخر ہمت کر کے بتایا کہ شاید وہ حماد کے ساتھ چلی گئی ہے، کیونکہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں احسن سے شادی نہیں کروں گی اور حماد کو نہیں چھوڑ سکتی، جبکہ میرے گھر والے اس سے میری شادی کرنے پر راضی نہیں اور احسن سے زبردستی شادی کر رہے ہیں۔ لگتا ہے وہ ضرور اس شخص کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر جیسے اس کی ماں پر بجلی گر گئی ہو، ان پر ایک سکتے کا سا عالم تھا۔ وہ بے سدھ ہو کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ امی اور میں نے ان کو سہارا دیا، پانی پلایا اور میری والدہ نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی۔
مگر ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم ان کو ان کے گھر چھوڑ کر آئے۔ جب اس کے والد کو پتہ چلا وہ اس صدمے کو سہ نہ سکے اور رات کو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک گلی کے کونے میں گر گئے۔ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ وہ خالق حقیقی سے جا ملے کیونکہ زارا کی شادی کی اطلاع بھی سب کو دی جا چکی تھی۔ وہ غریب لوگ تھے، اس کے کارڈ بانٹنے کی بجائے یوں ہی سب کو شادی کی تاریخ کی اطلاع دی گئی تھی۔ شاید اس بیچارے غریب باپ نے اپنی بدنامی کے خوف سے اس دنیا سے رخصتی اختیار کر لی تھی۔ زارا کی امی کی حالت بھی بری تھی۔ اس کے باپ کی میت کو دیکھتے ہوئے میں سوچنے لگی، کیا زارا تم واقعی اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ ایک شخص کی خاطر اپنے اتنی محبت کرنے والے والدین کو چھوڑ دیا؟ اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور میری اس سے کوئی ملاقات، کوئی رابطہ نہ ہو سکا، نہ ہی وہ کبھی اپنے والدین کے گھر آئی۔ وہ نہ جانے کس دنیا میں کھو کر رہ گئی تھی، مگر میں نے دل سے اسے بلایا نہ تھا۔ کبھی کبھی اس کی فکر ستاتی کہ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کاش ایک بار مل جائے تو جان سکوں۔ دعا گو رہتی کہ وہ جہاں ہو خوش ہو۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ اندر آ جائیں۔ سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میرے سامنے زارا کھڑی تھی۔ میں حیرت سے اسے تک رہی تھی، تبھی وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، امبر کیسی ہو؟ کہ مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ کس ناطے سے دوست کہہ رہی ہو؟ میں نے بظاہر خفا ہو کر اس سے کہا، جبکہ میں دل سے اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ میں نے اسی وقت پین سے چائے لانے کو کہا اور زارا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور بتاؤ اتنے عرصے تم کہاں رہیں؟ خبر بھی ہے تم کو تمہارے گھر والوں پر کیا بیتی؟ وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو پلیز، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، اور بتاؤ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ حماد کیسا ہے؟ وہ دکھی لہجے میں کہنے لگی، بس مت پوچھو، حماد نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگا، مگر میں نے تمہاری کوئی بات نہ مانی اور اس کے وعدوں پر اندھی ہو کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے حیرت سے کہا، مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ کہنے لگی، بس کیا کروں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہوئی، تمہارے سمجھانے سے بھی میں نہ سمجھی، والدین کو بھی دھوکہ دیا، تبھی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ لیکن میرے گھر والوں نے بھی احتجاج کے باوجود میری نہ مانی، جس کا نتیجہ ان کو بھی بھگتنا پڑا۔ اگر میرا انتخاب غلط تھا، اس کی چھان بین کرتے اور مجھے قائل کرتے تو شاید میں مان جاتی۔ میں نہیں جانتی تھی، مگر وہ تو جان سکتے تھے۔ مگر انہوں نے حماد سے ملنا تک گوارا نہ کیا، اس کے بارے میں جاننے کی زحمت تک نہ کی۔ میں نے کہا، زارا تم ابھی تک اپنی غلطی کی تلافی ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے تم کو آگاہ کر دیا تھا، روکا بھی تھا۔ مجھے حماد سے مل کر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس کماش کا انسان ہے، پھر بھی تم شکوہ کرو تو بھیجا ہے۔ وہ سخت پریشان تھی، میری بات سن کر مزید پشیمان ہو گئی۔ تب میں نے کہا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے، تم بہت خستہ حال لگ رہی ہو۔ وہ گویا ہوئی، جب میرے احتجاج پر کسی طور میرے گھر والے نہ مانے تو میں نے حماد کو آگاہ کیا کہ میری احسن سے شادی ہو رہی ہے اور اب یہ شادی ٹل نہیں سکتی۔ تم بتاؤ کیا کریں؟ وہ بولا، فکر کرنے کی بجائے عمل کرو، اور یہ بہت آسان ہے۔ گھر والوں کو چھوڑو، وہ بات ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بس تم اب میرے ساتھ آ جاؤ۔ کل صبح ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے، پھر ہمیں کوئی ڈھونڈ نہیں سکے گا، ہم کورٹ میں نکاح کر لیں گے۔ کچھ عرصے بعد تم اپنے والدین کو منا لینا، وہ تمہاری خاطر ضرور مان جائیں گے اور میں بھی اپنے والدین کو منا لوں گا۔ لیکن اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر لوٹ کر نہ آئے گا۔ میں صبح امی سے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ امبر کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت امی کی نظریں بچا کر کچھ جوڑے اور زیور جو امی نے میری شادی کے لیے بنا رکھا تھا سب اٹھا لیا۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو حماد وہاں پہلے سے میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہم دونوں کا ٹکٹ لیا اور ہم ٹرین میں سوار ہو گئے۔ وہ مجھے لاہور لے گیا اور ہم ایک ہوٹل میں رہنے لگے۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں میرے دوست کا گھر ہے، وہاں چلتے ہیں۔ انجام سے بے خبر
میں ہاں ملاتی گئی۔ ہم جتنے دن اکٹھے رہے میں اصرار کرتی رہی کہ جلد مجھ سے نکاح کر لو، ہم کب تک اس طرح رہیں گے؟ وہ یہی کہتا تھا کہ ابھی گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے ورنہ دھر لیے جائیں گے۔ دراصل اس نے مجھ کو اپنی وفا کا اس قدر یقین دلایا تھا کہ میں اس کی ہر بات آنکھیں بند کیے مان جاتی تھی۔ ایک روز حماد باہر گیا ہوا تھا کہ اس کا دوست آ گیا جس کے مکان میں ہم لوگ قیام پذیر تھے، کہ اسے مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ زارا، شاید تمہیں علم نہیں ہے کہ حماد تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، لہٰذا اس کا تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میرا دوست ہے، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے تم سے ہمدردی کے ناطے یہی کہوں گا کہ تم مجھ سے وفا کی امید مت رکھنا۔ یہ سن کر جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں رونے لگی کہ اسی وقت حماد آ گیا۔ مجھے روتے دیکھ کر اسے شک ہو گیا، پھر کہنے لگا شاید تمہیں حقیقت کا علم ہو چکا ہے۔ قاسم نے یہی کہا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، تبھی تمہیں گھر سے بھاگ آنے پر مجبور کیا ہے نا؟ اور تم میرے جھانسے میں آ کر سب کچھ چھوڑ کر چلی گئیں۔ اسی رات وہ میرے پاس آیا، شاید وہ خود بھی اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، تبھی کہنے لگا زارا، قاسم مجھے کب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہیں حقیقت بتا دینی چاہیے، شاید تم اسے پسند آ گئی ہو، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اسی کو بخش دوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا خبیث انسان ہو سکتا ہے۔ امبر، تم اندازہ نہیں کر سکتی مجھے کتنا دکھ ہوا۔ اس نے میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا کہ میں اسے قیامت تک معاف نہیں کروں گی۔ امبر، تم ٹھیک کہتی تھی کہ میں بہت سادی سی لڑکی ہوں۔ بلا شبہ اس نے مجھے اپنی باتوں سے پاگل بنایا۔ کچھ دن بسر کیے اور پھر مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سوچ لیا۔ اس ظالم انسان نے میری زندگی برباد کر ڈالی۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ 1 ہفتہ وہ مزید میرے ساتھ رہا مگر شادی نہ کی۔ ایک روز وہ ذرا سی بات پر غصہ کرتے ہوئے نکل گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ میں رو رو کر اس کا انتظار کرتی رہی۔ قاسم صبح شام مجھے کھانا دیتا اور سمجھاتا تھا کہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ حماد اب نہیں آئے گا، وہ تم سے چھٹکارا پا گیا ہے اور وہ اب دبئی چلا گیا ہے، وہ تمہیں مجھے سونپ گیا ہے۔ اس نے دبئی سے مجھے فون کیا ہے کہ اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔ والدین جیسے بھی ہوں اولاد کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں تو اسی لمحے مر گئی تھی جب حماد مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جو میں نے سوچا نہ تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا۔ 2 وقت کی روٹی اور پناہ کی خاطر اب میں اس کے دوست کے ساتھ بغیر نکاح کے رہنے پر مجبور تھی۔ میری روح جسم میں نہ تھی، میں ایک زندہ لاش کی طرح تھی۔ شکوہ کس سے کرتی؟ اپنی بربادی کی میں خود ذمہ دار تھی۔ حماد کے بارے میں قاسم نے ہی مجھے بتایا کہ وہ ایسے ہی لڑکیوں کو بہلا کر ان کو گھر سے بے گھر کرتا ہے اور پھر جب دل بڑھ جاتا ہے تو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ میں اس کا چوتھا شکار تھی۔ قاسم بھی کئی دن تک مجھے اپنے بستر کی زینت بنا کر مجھ سے دل بہلاتا رہا۔ میں اب بے بس ہو چکی تھی۔ اب جب قاسم میرے قریب آنے لگتا میں زاروں کی طرح رونے اور چیخنے لگتی، جس وجہ سے وہ بھی کچھ پریشان ہو جاتا۔ ایک دن اس کو مجھ پر رحم آ گیا، مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ آئندہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، اور اگر تم کہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں تو وہ بھی کر لیتا ہوں کیونکہ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ بے شک حماد میرا دوست ہے مگر میں اتنا برا انسان نہیں ہوں۔ اگر میں نے تمہارا ساتھ چھوڑا تو مجھے یقین ہے کہ تم کسی اور برے آدمی کے ہاتھ لگ جاؤ گی اور ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ برباد ہو جاؤ۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ کتنا برا ہوا ہے مگر تم خود بھی اس کی ذمہ دار ہو۔ تم نے گھر سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی کہ تمہیں اپنے والدین کے بارے میں تو سوچنا چاہیے تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے لگا تھا کہ وہ واقعی مجھے بربادی سے بچانا چاہتا ہے۔ میں اپنی غلطی کی بہت بڑی سزا جھیل چکی تھی، واپس لوٹ کر جا نہیں سکتی تھی، اور جاتی بھی تو کس منہ سے؟ بس میں نے قاسم، جو کہ ایک شادی شدہ مرد تھا، کو دل سے قبول کر لیا اور ایک دن اس کے ساتھ کورٹ جا کر نکاح کر لیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مکان اس کا اپنا نہیں تھا بلکہ اس کی بیوی کے نام پر تھا، جو مدت سے خالی پڑا تھا کیونکہ اس کے بیوی بچے ایک دوسرے مکان میں رہتے تھے۔ ایک روز جانے کیسے اس کی
بیوی کا بھائی آ گیا اور مجھے اس گھر میں دیکھ لیا۔ پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے رہ رہی ہو؟ ہم نے تو یہ مکان کسی کو کرائے پر نہیں دیا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کون ہے، لہٰذا میں نے بتا دیا کہ میں قاسم کی بیوی ہوں اور یہ میرا گھر ہے، اس لیے یہاں رہ رہی ہوں۔ کہ سن کر وہ جیسے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تیور بدل چکے تھے۔ شاید اس نے جا کر اپنی بہن کو بتایا، اور پھر وہاں کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ لیکن پھر قاسم دوبارہ نہیں آیا۔ البتہ اس کی بیوی کے 4 جوان تگڑے بھائی تھے۔ 3 روز بعد انہوں نے آ کر مجھے مکان خالی کر دینے کا حکم دیا۔ میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر وہ تو جیسے میرا سر پھاڑنے پر آمادہ تھے۔ اب تو ایسی سچویشن تھی کہ جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ میں نے التجا کی کہ آپ مجھے کچھ دن اس گھر میں رہنے دیں، پلیز مجھے یہاں سے مت نکالیں۔ مگر وہ بہت غصے میں تھے کہ انہوں نے مجھے کھڑے کھڑے نکال دیا اور مکان کو باہر سے تالا لگا دیا۔ یہ قیامت کا دن تھا۔ رات سر پر آ گئی تھی۔ میں کہاں جاتی، کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ قاسم کا کچھ پتہ نہ تھا، پھر اس کو کہاں ڈھونڈتی۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ یہ مکان آبادی سے کچھ دور تھا، لیکن جو قریب ایک مکان تھا، میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ یہ 1.5 عمر کی عورت تھی۔ میری حالت زار دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئی۔ پوچھا کیا بات ہے، کون ہو اور کیا چاہیے؟ کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کہوں، بالآخر میں نے سامنے مکان کی طرف اشارہ کیا کہ اس مکان میں رہتی ہوں اور قاسم کی بیوی ہوں۔ ذرا دیر کو سامنے دکان تک گئی تھی۔ انہوں نے ناراض ہو کر تالا لگا دیا کہ میں نے بغیر ان کی اجازت کے قدم باہر کیوں نکالا۔ وہ یقیناً تھوڑی دیر بعد لوٹ آئیں گے۔ جو ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ عورت جس کا نام سکینہ تھا، وہ قاسم کے نام سے بھی واقف تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے مجھے گھر کے اندر آنے دیا، ایک کمرے میں بٹھایا، پانی پلایا اور تسلی دی کہ فکر مت کرو، میرا شوہر کام سے دوسرے شہر گیا ہے، وہ آ جائے تو ہم تمہارے شوہر قاسم کو سمجھا لیں گے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ رات ہو گئی مگر قاسم نہ آیا۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی قاسم تو نہیں آیا ہے۔ جب رات کے 12 بج گئے تو وہ عورت کہنے لگی سو جاؤ، شاید وہ صبح تک آ جائے۔ لیکن اب وہ عورت میرے بارے کچھ مشکوک ہو چلی تھی، کیونکہ کوئی شخص کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، وہ یوں بیوی کو نکال کر گھر کو تالا نہیں لگاتا۔ اس اگلی دوپہر اس نے مجھ سے اصرار شروع کر دیا کہ اب مجھے اصل بات بتاؤ۔ صبح تک میں نے کچھ نہیں بتایا تھا، اس امید پر کہ شاید قاسم لوٹ آئے۔ رات کو اس کا شوہر آ گیا، تب مجھے تمام احوال بتانا پڑا۔ میں چاہتی تھی کہ پڑوسی اسے سمجھائیں۔ اس آدمی نے کہا بی بی مجھے نہیں معلوم قاسم کہاں رہتا ہے، اب میں سوائے اس کے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ تم جہاں کہو وہاں چھوڑ آؤں، چاہو تو کچھ دن رہ کر قاسم کا انتظار کر سکتی ہو۔ یہ سن کر میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں کچھ دن یہاں رہ کر قاسم کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ اس رحم دل شخص نے بیوی کو سختی سے ہدایت کی کہ اگر قاسم کی پہلی بیوی کے بھائی یا رشتہ دار آئیں تو اس خاتون کے بارے میں ان کو قطعی علم نہ ہو کہ یہ ہمارے گھر پر ہے، ورنہ ہم لوگ بھی پھنس جائیں گے۔ میں نے اس عورت کو مصیبت زدہ جان کر پناہ دی ہے، چند دن کے لیے ترس کھایا ہے، بس ہماری اخلاقی ذمہ داری یہاں تک ہی ہے۔ 10 دن گزر گئے، قاسم نہ لوٹا۔ تب وہ عورت بولی کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ اب تم اپنے والدین کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اس سے اچھا گھر ایک بیٹی کے لیے کوئی اور نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں ٹکٹ دلوا دیں گے اور کچھ رقم بھی ہم دے دیں گے۔ کہ انہوں نے مجھے ٹرین میں سوار کرا دیا، سوائے اس کے میرے پاس اور کیا چارہ رہا تھا کہ میں تمہارے پاس آ جاتی۔ جب انہوں نے مجھے ریل پر سوار کرا دیا تو میں گھر جانے کی بجائے سیدھے یہاں آ گئی۔ امبر پلیز تم میری مدد کرو، مجھے سہارا دو، تم مجھ بھٹکی ہوئی کو اپنے پاس رکھ لو۔ بے شک میں بری ہوں، مگر اس حالت میں مجھے تمہاری مدد کی بے حد ضرورت ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک بار اس کے گھر والوں نے اسے کھو دیا تھا، دوسری مرتبہ اگر میں نے سہارا نہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی غلط جگہ اور غلط لوگوں میں پھنس جائے۔ میں نے اپنی کرسی پر سے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور تسلی دی کہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی، تم دوست ہو میری۔ تمہاری امی حیات ہیں، مگر تمہارے ابو کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب انہوں نے تمہارے بھاگنے کی خبر سنی تھی، کیونکہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔
وہ یہ سن کر جیسے نیم جان ہو گئی۔ جب کچھ ہوش آیا تو زارو کی تار رونے اور چیخنے لگی، گویا اس کو کوئی خبر نہ تھی کہ اس کے ابو وفات پا چکے ہیں۔ میں نے اسے چپ کرایا، بڑی مشکل سے کچھ کھلایا پلایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ ایک روز میری امی اس کو ساتھ لے کر اس کی امی کے پاس گئیں اور انہیں سمجھانے لگیں۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی، رونے اور معافی مانگنے لگی۔ پہلے تو ماں نے خوب روتے دھوتے لان تان کی، مگر پھر ماں بیٹی خوب جی بھر کر روئیں۔ ماں چاہے کتنی ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، مگر اپنی اولاد کے لیے اس کا دل موم ہوتا ہے۔ یوں زارا کو ماں کے کہنے پر بادل نخواستہ اس کے چھوٹے بھائی نے قبول کر لیا۔ وہاں جا کر بھی کچھ دن وہ افسردہ رہی، مگر میں وقتاً فوقتاً اس سے ملتی رہتی تھی، اس کو ڈھارس دیتی تھی۔ وہ اکثر میرے پاس آفس بھی آ جاتی اور مجھے کام کرتا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ دوبارہ پڑھائی کرے۔ اس نے ہمت کی، پھر ایم اے میں داخلہ لے لیا۔ جب دل لگا کر کوئی کام کیا جائے، اللہ کی مرضی شامل ہو تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کامیاب ہو گئی، پھر اس کی سوشل ویلفیئر کے محکمے میں ملازمت ہوگی۔ آج وہ کامیاب اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ قاسم نے رابطہ کیا اور نہ اس نے پھر اسے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ کہتی تھی قاسم برا آدمی نہ تھا، اس نے مجھے سہارا دینے کی کوشش کی اور بامر مجبوری میرے ساتھ نکاح بھی کر لیا تھا تاکہ میں مزید رلنے سے بچی رہوں، لیکن وہ بعد میں یقیناً اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوگا۔ اس کی بیوی تھی، سسر اور سالے بااثر لوگ تھے، وہ بال بچے دار آدمی تھا، ان سے جھگڑا مول نہ لے سکا۔ آج میری دوست نے اپنی زندگی برباد کر کے پھر سے اسے سنبھال لیا ہے، لیکن ہر ایک کے مقدر میں بھی یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ آج بھی جب میرے پاس آتی ہے تو اپنے ماضی کو یاد کر کے بے تحاشا روتی ہے، اپنے والد کو یاد کر کے گھنٹوں روتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں بیٹیوں کو نیک ہدایت دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔